دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا حبیب اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا، اللہ سہارا کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا حبیب اللہ۔ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا حبیب اللہ، ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا حبیب اللہ۔ تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے میری آنکھیں، تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے میری آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا حبیب اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا حبیب اللہ۔ ہم گنہگاروں کو، بدکاروں کو، خطا کاروں کو مت بھولنا، ہم گنہگاروں کو، بدکاروں کو، خطا کاروں کو مت بھولنا، بروز حشر میں ہم کو بخشوانا یا رسول اللہ، بخشوانا یا حبیب اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہم غریبوں کے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، چراغاں
غریبوں کے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ چراغاں یا حبیب اللہ تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا یا حبیب اللہ تمہارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا حبیب اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا حبیب اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شافینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد تیرے سونے مدینے تو قربان میں تیرے سونے مدینے تو قربان میں للہ مینو مدینہ وکھا سونے تیرے سونے مدینے تو قربان میں کٹ دے جان دے نے سا دم دا نہیں کوئی وسا کٹ دے جان دے نے سا دم دا نہیں کوئی وسا مرنے تو پہلے روزہ وکھا سونے مرنے تو پہلے روزہ وکھا سونے تیرے سونے مدینے تو قربان میں للہ مینو مدینہ وکھا سونے تیرے سونے مدینے تو قربان میں جدو جان دے مدینے دے ول قافلے جدو جان دے مدینے دے ول قافلے
جدو جاندے مدینے دے ول قافلے ہنجو اکھیاں چو جاندے نیا سونیا ہنجو اکھیاں چو جاندے نیا سونیا تیرے سونے مدینے تو قربان میں للہ مینو مدینہ وکھا سونیا تیرے سونے مدینے تو قربان میں تانگاں لگیاں مدینے نو جان دیاں تانگاں لگیاں مدینے نو جان دیاں ہو جاوے جے تیری نگاہ سونیا ہو جاوے جے تیری نگاہ سونیا تیرے سونے مدینے تو قربان میں للہ مینو مدینہ وکھا سونیا تیرے سونے مدینے تو قربان میں رتاں آئیاں نے خوشیاں منان دیاں رتاں آئیاں نے خوشیاں منان دیاں لے دے چٹھیاں مدینے نو جان دیاں لے دے چٹھیاں مدینے نو جان دیاں من لیندا اے تیری خدا سونیا من لیندا اے تیری خدا سونیا تیرے سونے مدینے تو قربان میں للہ مینو مدینہ وکھا سونیا تیرے سونے مدینے تو قربان میں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد السلام علیکم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا اور کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو دو کرم گئے وہاں کیا جو دو کرم گئے شگبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا
تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھاں ایک آگاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھاں ایک آگاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور مجھے نہ چیز پہ ہے تیری عنایت کتنی تو نے ہر کام میں کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں گئے وسعت کتنی ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و سیدنا علی و سیدنا حسن و سیدنا حسین والا آلہ وصحبہ وبارک وسلم والا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود
حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ چاندی سے کانکر وہ سونے سے مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھورا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھورا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے جہاں دے محبت کی آواز گونجے تو کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی جہاں دے محبت کی آواز گونجے کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے وہ ننھا سا گر وہ ایری رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سا گر وہ ایری رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں
میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا تھا ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا تھا ہر دم تمہیں کیا بتاؤں میں ٹکڑوں کا عالم اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ ہے کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ ہے کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے جو دیکھا ہے روح جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے جو دیکھا ہے روح جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق علماء اہل سنت علماء اہل سنت نعرہ تحقیق ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی معاویہ اور علی مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا کہ لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا اور احمد رضا خان کیا کہتے ہیں کیا بات ہے رضا کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول اب میں دعوت خطاب پیش کرنا چاہتا ہوں آل نبی اولاد علی میری مراد حضرت علامہ مولانا پیر سید عاقف عباس شاہ بخاری زیدہ مجدوہ ان کی آمد سے پہلے ذرا نعرے کا جواب دیجیے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ ایسا لگا پتہ جگہ یہاں حق جاریار والے بیٹھے ہیں نعرہ تحقیق ہر صحابی نبی
الحمد للہ ذی المجد والعلا خالق الارض والسماء وما بینہما وما تحت الثری والصلاة والسلام علی افضل رسلہ وسید الانبیاء الذی دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الكرماء الشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاة بچیاں دی جگہ میرے کو وڈے آ کے بیٹھن گے نا تو میں گل تو تہاڈے نال کرنی بچوں تھوڑا سا پیچھے کریں بڑے بندے آگے ہیں مسجد کے اندر ان کو بلائیں جو باہر بیٹھے ہیں نا ان کو آگے بلائیں چند منٹ کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ اور یہ اس کی ایکو بند کرو اور آواز تھوڑی اس کی بہت ایک کو بالکل بند کر دیں آواز تھوڑی کھول دیں اس کی بڑے پیار محبت کے ساتھ بہت پیار محبت کے ساتھ بچوں کو پیچھے بھیج دیں اے وڈے گیا ہو نا یار آؤ ذرا ساڑھے کول بیٹھو نا آ کے ایڈی دوروں آئے ہیں تاڑے کو تسی دور دور کیوں جاندے ہو پچھلے سال بھی میں آیا سا تو تانوں اگے کیتا سی تسی دور ہو گے تو میں گل کدے نال کرنی یار جدوں گھر والی سانوں منہ نہ لان توجہ توجہ درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم والدہر فی ہمام دع مدتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم فانصب الى ذاتہ ما شئت من شرف وانصب الى قدرہ ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیعرب عنہ ناطق بفم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جورا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور جس کو بھی دیکھیں ہر پھول کی ایک الگ خوشبو ہے ہر پھول کی ایک الگ خوشبو ہے اور آپ کے سامنے جو آج کا موضوع ہے گفتگو کا وہ کیا ہے جی آل و صحاب کی آپس کی محبت آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تو یہ آل و صحاب کی جو آپسی محبت ہے نا یہ میں نے بیان نہیں کرنی یہ رب نے بیان کر دی ہے رب نے اس کو
بیان کر دیا. آل و اصحاب کی محبت کو رب نے بیان کس انداز میں کیا؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں. اشداء الکفار، کافروں پر سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی نرم ہیں. اور کیسی محبت ہے ان کی آپس، کیسی محبت، آپس کی رشتہ داریاں کیسی ہیں. حضرت امام جعفر صادق کیا کہتے ہیں جی؟ والدنی ابو بکر صدیق مرتین، ابو بکر 2 مرتبہ میرے باپ ہیں. کتنی مرتبہ؟ کون کہہ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق. کون کہہ رہے ہیں؟ اور امام جعفر صادق کون ہیں؟ اہل بیت کرام کے چشم و چراغ، اور جن کی نسبت یہ کر کے کہتے ہیں اسی جعفری ہیں. میں کہ جعفر دی منو تو صحیح نہ پھر جعفری کہتے ہیں تو جعفر کی مانو. جعفری تو ایسی ہوئے کیونکہ اسی منن والے ہیں، تو ماننے والے جعفری ہوئے نا. اور ہم کیسے جعفری ہیں؟ ہمارا تو عقیدہ بڑا پکا ہے. امام علی رضا آگے نا تو بڑے ہی سونے تھے. سید تے ان جی سونا ہوں نا، تو پھر وہ کول دا سید ہوئے تھے کڈا سونا ہے. امام علی رضا آگے نا نیشا پور، توجہ ہے جی، نیشا پور امام علی رضا آگے. تو امام علی رضا سے کسی نے آگے، امام علی رضا بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم کے، اور امام موسیٰ کاظم بیٹے امام جعفر صادق کے. امام جعفر صادق بیٹے امام محمد باقر کے. امام باقر بیٹے امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں امام علی مقام کے، اور امام علی مقام امام حسین بیٹے ہیں مولا کائنات کے. شجرہ سن لیا جی. ایک اور انداز نہ سناواں پھر. نیشا پور میں آئے نا امام علی رضا تو کپڑا ڈالا ہوا تھا، اتنے سونے تھے. کپڑا ڈالا تھا. حضور زیارت تے کراؤ، کپڑا چکیا ہے تے لوکاں نے گھوڑا چومنا شروع کر دیتا. جس پر سوار تھے اس کے پاؤں چومنے شروع کر دیے کہ حضور اسی تاڑے تک تے پہنچ ہی نہیں نہ سکتے. گھوڑے کے سم چومنے شروع کر دیے، پاؤں چومنے شروع کر دیے. وہ اتنا سونا سید. حضور کو یہ حدیث سنا دیو. اور حدیث لکھنے والے کتنے بیٹھے تھے؟ 20,000 صرف دواتیں تھیں. کتنی؟ اور اس وقت قلم دوات چلتی تھی نا. وہ انہوں نے تو نہیں پتا، تمہیں تو پتا ہے نا. وہ کٹ بھی کھادی تے تختیاں لکھیاں بھی نے ہیں. لکھو تختی، اور پھر گاچی مل کے تمہیں سکایا بھی ہے کہ نہیں جی. اسی تو کیتا ہے. نوی جنریشن نہیں پتا. انہوں دیو موبائل، انہوں دیو ٹیبلٹ، دیو لیپ ٹاپ، انہوں کھانا خراب کرو. ہاں نہیں ہے ایسے. وہ اسی تے تختیاں بڑیاں سن نا، تے تختی غلط ہوندی تے وہی پہندی سی ہے کہ نہیں. تو ہون موبائل مارو گے انہوں، اور 50,000 دا موبائل توڑنا نو مار کے اوویں جھاڑ چوڑ پا کے ساڑ لکھدا. اسی طرح ہی ہے. وہ بیٹھے ہو تختی لکھی آپ نے بھی، میں نے بھی لکھی ہوئی ہے. وہ کلمیں چلتی تھیں، کتنا حسین دور تھا. یہ کلمیں اس وقت سے چلتی آ رہی ہیں. دوات ہوتی تھی، پانی ڈال کے سیاہی کے دانے ڈال کے اس کو گھول کے بنا کے اسی میں ڈبو کے تو لکھتے تھے. ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی ہو جاتی تھی، اس کے ساتھ خوش خطی آ جاتی تھی ہیں. تو یہ احادیث مبارکہ جو ہم تک پہنچی ہیں نا جی، یہ کلموں سے لکھی ہوئی ہیں. اس کو کہتے ہیں مخطوطہ. عربی میں کیا کہتے ہیں اس لکھے ہوئے کو؟ یہ ہاتھ کی لکھائی سے لکھی ہوئی کتابیں کئی موجود ہیں ہمارے پاس. یہ کمپوزنگ تو بعد میں شروع ہوئی نا. تو 20,000 وہ انک پورٹ تھے، دواتیں. کتنی؟ تو لکھنے والے کتنے ہوں گے؟ 20,000 تو دواتیں تھیں. تو ایک دوات ایک بندے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. کتنی قلمیں ڈوبتی ہوں گی اس میں، اور کتنی نکلتی ہوں گی ڈبکیاں کھا کے، اور کتنے لکھتے ہوں گے. جی ایک حدیث سنا دیں اپنے نانا کی. امام علی رضا سے خواہش کی اس وقت کے علماء نے، ایک حدیث سنا دیں. امام علی رضا کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر سنو حدیث. سنائیں حدیث. توجہ. امام علی رضا کہتے ہیں اب ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اصل اہل بیت کے جو محبت کرنے والے وہ ہم ہیں. اور یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کرو، سینہ چوڑا کر کے. ہاں
اسی کسی اور تو امپریس ہو جانا جلدی. اور بھئی کوئی نہیں ہے ہمارے سوا اہل بیت سے محبت کرنے والا. اور سنی عقیدہ کیا ہے. امام علی رضا نے حدیث بیان کی, کہتے ہیں حدثنی ابی موسیٰ الکاظم. ہر نام جو ہے نا یہ زہر قاتل ہے دشمنوں کے لیے ہے. اور انہوں نے کیا شان بیان کرنی ہے جن کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام موسیٰ کاظم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ چرس پیا کرتے تھے. اور انہوں نے کی شان بیان کرنی دسو, اور دسو اور کیا شان بیان کرنی ہے. شان ہم نے بیان کرنی ہے, اور سینہ چورا کر کے شان سنیا بھی کرو تو بولیا بھی کرو. سنیے, کہتے ہیں حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابیہ جعفر الصادق عن ابیہ محمد الباقر عن ابیہ زین العابدین عن ابیہ الحسین عن ابیہ علی بن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ. ایک انداز بیان کروں اس میں. مولا کائنات کو حضور فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مولا کائنات نے کبھی کہا بھائی جان غلط سننا, کبھی کہا ہو. مولا کائنات سے جب سیدہ خاتون جنت کی شادی ہوئی نا, شادی ہو چکی, نکاح ہو چکا, آپ نے فرمایا گھر کے ایک کونے میں تم بیٹھ جانا, ایک کونے میں سیدہ بیٹھ جائے. ام ایمن کے ساتھ بھیج دیا سیدہ خاتون جنت کو. مولا کائنات جا کر گھر کے ایک کونے میں بیٹھ گئے, سیدہ خاتون جنت دوسرے کونے میں بیٹھ گئی. حضور تشریف لائے, فرمایا میرا بھائی کہاں ہے؟ وہ بولو. ام ایمن کہتی ہیں حضور آپ کا بھائی, اور آپ نے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے. فرمایا ہاں, وہ حقیقی بھائی نہیں تھا نا, لیکن بھائی تو کہا. دیکھنا یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. علی منی وانا منہ, علی مجھ سے میں علی سے. ذکر و علی جن عبادت, صرف اتنا ہے نہیں, فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے, علی کا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے. صرف اتنا نہیں, کہا علی اور میں ایک ہی درخت کی شاخ ہیں. کبھی کہا مولا کائنات نے بھائی جان یا اخی, اے میرے بھائی, کبھی کہا. کیا کہا پھر سنیے کیا کہا. امام علی رضا نے حدیث بیان کی جی, سند سنیے. سند کیا, سند کہتے ہیں جس میں راوی آتے ہوں, راویوں کے نام آتے ہوں, اور یہ سند ہے, اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب. سلسلۃ الذہب کیا کہتے ہیں اس کو؟ سلسلۃ الذہب. ذہب کہتے ہیں سونے کو, سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو, سونے کی زنجیر. اس میں جتنے بھی حدیث بیان کرنے والے راوی ہیں سب اہل بیت کے امام ہیں. حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی بن ابی طالب. یہاں تک آ گیا جی. امام علی رضا نے کہا مجھے میرے ابا جی نے حدیث بیان کی جن کا نام موسیٰ کاظم ہے. موسیٰ کاظم کہتے ہیں مجھے میرے ابا جی نے حدیث بیان کی جن کا نام جعفر صادق ہے. جعفر صادق کہتے ہیں مجھے میرے ابا جی نے حدیث بیان کی جن کا نام امام محمد باقر ہے. امام محمد باقر کہتے ہیں مجھے میرے ابا جی نے حدیث بیان کی جن کا نام زین العابدین ہے. زین العابدین کہتے ہیں مجھے میرے ابا جی نے حدیث بیان کی جن کا نام امام حسین ہے. امام حسین کہتے ہیں مجھے میرے ابا جی نے حدیث بیان کی جن کا نام مولا علی ہے. اور مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے میرے بھائی نے حدیث بیان کی. وہ کیا کہا؟ کہتے ہیں حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ, مجھے میرے محبوب نے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نے حدیث بیان کی. یہ علی جل توجہ. کیا کہا جی؟ مجھے میرے محبوب نے حدیث میں, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نے حدیث بیان کی. آنکھوں کی ٹھنڈک نے, آئے ہائے ہائے ہائے, کتنا سونا اور کتنا مزیدار اور کتنا میٹھا جملہ ہے. منہ شکر سے بڑھ نہیں جاتا ہے جملہ. کیا ہے, کتنا سونا محبوب چنیا نا, کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک.
قال حدثني حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ. یہ سند کہاں تک پہنچتی ہے جی؟ اس میں اب نام گننے ہیں آپ نے دوبارہ. حدثنی ابی موسیٰ الکاظم، ایک تو امام علی رضا نام آ گیا نا اپنا، ایک وہ ہو گیا. دوسرے نمبر پہ موسیٰ کاظم، جعفر صادق، محمد باقر، زین العابدین، امام حسین، مولا علی، رسول اللہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں حدثنی جبریل. جبریل کیا کہتے ہیں؟ حدثنی قال رب العزت، قال جبریل سمعت رب العزت. کتنے نام ہو گئے؟ 10. رب کا نام ملا کر کتنے نام ہو گئے؟ 10. اس کے بعد اور جتنے نام آتے ہیں یہ پوری سند. حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی بن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ. قال رسول اللہ حدثنی جبریل قال جبریل سمعت رب العزت قال رب العالمین لا الہ الا اللہ حصنی من قال دخل حصنی ومن دخل حصنی آمین من عذابی. وہ بولو اے حدیث بولو. رب کہتا ہے لا الہ الا اللہ میرا کلہ ہے، جو میرے کلے میں داخل ہو گیا مان پا گیا. جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ میرے کلے میں داخل ہو گیا، اور جو میرے کلے میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا. یہ ہے حدیث، اور اس میں نام آئے 10. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی نام ہیں وہ سارے اہل بیت کے ہیں، حضور کے اہل بیت کے نام. حضور کے اہل بیت نے حدیث روایت کی. اب امام احمد بن حنبل بولتے ہیں یہاں. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لو قرأت ھذا الاسناد علی مجنون لبرئ من جنتہ. اگر یہ نام پڑھ کے تو کسی پاگل کو دم کرے تو اس کا پاگل پن ختم ہو جائے گا. ایسی منن والے ہیں کہ نہیں؟ یہ بیان کرو نا، اس طرح کرو نا بیان. اور جڑا رو رو کے یہ تھوڑی جی کربلا بیان ہے، کربلا انج کرو بیان. وہ سینہ چورا ہو جائے، بڈھا بھی اٹھ کے کرا ہو جائے. یہ ہے جی کربلا. ہاں اس طرح بیان. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت. ایک حدیث مبارکہ، حدیث قدسی سے کہتے ہیں کلام رب کا ہو زبان مصطفیٰ کی. حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے حدیث، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ. حضور فرماتے ہیں رب نے فرمایا مجھے فرائض سے بڑھ کر کوئی بات محبوب نہیں ہے. نمازیں فرض ہیں، روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہیں، حج فرض ہیں، جہاد فرض ہیں. یہ ساری چیزیں مجھے بڑی محبوب ہیں. لیکن کئی مرتبہ بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نفل اتنے ادا کرتا ہے، اتنے ادا کرتا ہے کہ وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے. جب وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور رب محبت کرے یار. ایک ہے ہم کہیں مولا ہمیں تجھ سے محبت ہے، اور ایک رب کہیں اور بندیا مجھے تجھ سے محبت ہے. وہ کیسا بندہ ہوگا جسے رب کو محبت ہے. اچھا پھر جب محبت کرتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ اور پھر عام بندہ رہتا ہے. وہ عام بندہ ہوگا وہ جسے رب محبت کرے. رب کیا کچھ عطا کرے گا اس کو؟ پھر سنیے کیا کچھ عطا کرے گا. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. كُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. كُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. وہ بندہ چلتا پھرتا انسان ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں قوت خداوندی کا مظہر ہوتا ہے. اب وہ جب دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ میں قوت خداوندی ہوتی ہے، سننے میں طاقت خداوندی ہوتی ہے، پکڑنے میں قوت خداوندی ہوتی ہے. اب سنیے یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ یہاں تک آگے میرے ساتھ. اب آگے چلیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر ہیں.
مولا کائنات بھی ساتھ ہیں. مولا کائنات نے نا ایک بندے نو چبیر ماری تے او اتے چلا گیا نا, نسلاں بھی یاد آ گئی, جن کی نسل سے تھا وہ سب یاد آ گئے. یہ میرے نال ہویا کہ وہ ایسا تھپڑ رسید کیا فاتح خیبر, اور اس کا تھپڑ کہ جس کو گٹی رسول اللہ نے دی ہے, اور اس کا تھپڑ کہ جس نے قلعہ خیبر کو اس طرح جب کیا تھا نا, ہلایا تھا, وہ پورا قلعہ ہلنے لگا. ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب کہتی ہیں میں اندر تخت پہ بیٹھی ہوئی تھی, میں گر پڑی, میرا سر پھٹ گیا. اس کو جب اکھاڑ لیا نا تو ایک ہاتھ سے ڈال بنایا, ایک ہاتھ سے تلوار چلائی. جب پھینک دیا نا تو 3 روایتیں ملتی ہیں, 8 بندے 40 بندے 80 بندے, اور دروازہ نہیں چک سکے, اور اس کا تھپڑ پڑا. انہیں پھر مر کے مولا کائنات ال ویکھیا کوئی نہیں, وہ چلا گیا سیدھا بابے فاروق اعظم کول, جا کے کہتے ہیں سرکار مولا کائنات نے چبیر ماری, امن انصاف دواؤ نا. تو عمر کا تو انصاف پھر انصاف ہے نا, پھر عمر تو عمر ہے. عمر تو تلوار لے کر اس طرح بیٹھتا تھا نا, تلوار لے کر ہے. تو زمین میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تھا عمر کے دور میں, تو جب زلزلہ آیا نا تو آپ نے نوک ماری زمین پر, رک جا, کیا عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا؟ مدینے میں آج تک زلزلہ نہیں آیا. عمر وہ کہ ایک مرتبہ خطاب کر رہے ہیں تو سورج آگ برسا رہا ہے, بندے سورج ال دیکھی جان, اتنے جو لائٹ چل جائے تو تسی میرے ال ویکھو گے. میں کہا شاہ جی نہیں مرضی سونی تقریر لگتی تو گرمی پئی ہے نا, پہلے دا تو کوئی حل کریے, سننے تہاڈی تقریر بھی, بندے ویکھی جان سورج ال کے سورج ساڈے نال کی کرو اج بھائی, تو ہن خطاب بھی نہیں چھڈ سکتے. اب جب آپ جو میرے سامنے بیٹھ کے ادھر ادھر باتیں کریں گے یا دیکھیں گے تو میں تقریر کروں گا, ڈسٹرب ہوں گا نا. تو سیدنا فاروق اعظم جب ڈسٹرب ہوئے نا تو آپ نے اس ڈسٹرب کرنے والے کو دیکھا اس طرح, اور سورج کو آنکھ بھر کے دیکھا. بابا فرید نے لکھا سورج کو آنکھ بھر کے دیکھا تو سورج بے نور ہو گیا. فرماتے ہیں میں بندے اکٹھے کرنا تو سیڈاں دے کری جانا ہے. دریائے نیل کو ایک چٹھی جاری کی نا, ابھی تک جاری ہے کہ نہیں؟ تو انصاف تو ایسا ہے بھائی. دریا نیل کو ایک رکا ہی لکھا نا, یار جے تو اللہ دے حکم نال چلنا نا تے اللہ کے دعائے تو چلائے, نہیں چلنا تے نہ چل, سانو تیری کوئی ضرورت نہیں. تو دریا نیل اب تک بند نہیں ہوا. کنت بصرہ الذی یبصر بہ, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. آپ ظلم پر خطاب کر رہے تھے, ظلم کے موضوع پر خطاب کرتے کرتے کہتے ہیں یا ساریہ الجبل, ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جا, ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو. تو لوگ کہتے ہیں یار سیدنا فاروق اعظم کو کیا ہوا, یہ بات کرتے کرتے کہاں نکل گئے. ساریہ کہاں سے آ گیا؟ ساریہ تو جنگ کر رہے ہیں نہاوند کے مقام پر جو یہاں سے کوسوں دور ہیں. بعد میں بندے آئے, انہوں نے کہا جی سرکار کی ہوئے ایسی تقریر کرتے کرتے کیا یا ساریہ الجبل, ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جا. کہتے ہیں اصل میں مجھ سے برداشت نہیں ہوا, اور میں دیکھ رہا تھا کہ ساریہ اگر پہاڑ کراس کر جاتا سارے لشکر کو شکست ہو جاتی. میں نے کہا پہاڑ کے پیچھے ہو, دشمن پر حملہ کر. پہاڑ کے پیچھے ہو کر دشمن پر حملہ کیا, رب نے فتح عطا فرما دی. تو اس عمر کے پاس وہ بندہ چلا گیا. اب سنیے سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں جا کے پیار سننا, پیار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس جا کے نا, وہ عمر کہ علی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ علی کے بارے میں کہتا ہے لولا علی لہلک عمر, آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. وہ علی سے اتنی محبت کہ کوئی فیصلہ جس میں ذرا کچھ تشویش ہوتی تو مولا کائنات کو فرماتے ہیں علی آپ فیصلہ کیجئے نا. توجہ ہے جی, علی آپ فیصلہ کیجئے. وہ بندہ کہ جو علی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ علی کے چہرے کو مسلسل دیکھتا جا رہا ہے, دیکھتا جا رہا ہے, دیکھتا جا رہا ہے. علی کہتے ہیں خیر ہے, تو کہتے ہیں بس رسول اللہ سے سنا ہے تیرا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. رحماء بینہم,
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بندہ آیا نا، انہوں نے کہا جی علی نے تھپڑ مارا ہے، مجھے انصاف دلوائیے۔ انہوں نے کہا جی مولا کائنات کو بلایا جائے۔ جی مولا کائنات آئے، آپ نے علی اس کو تھپڑ مار دیے یار، علی اس کو تھپڑ مار دیے، یہ بندہ شکایت لے کے آیا۔ علی کہتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ بندہ نا غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھ رہا تھا، موقع حج ہے، بیبیاں نے نقاب کرنا کوئی نہیں کیونکہ پابندی ہے، احرام کی پابندیوں میں شامل ہے نا، چہرہ نہیں ڈھانپنا نا، تو انہوں نے تو نقاب کرنا کیوں کوئی نہیں، کیوں؟ علت کیا ہے، سبب کیا ہے کہ رب کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے۔ یہ بندہ دیکھ رہا تھا ان کی طرف، جب یہ بندہ ان کی طرف دیکھ رہا تھا تو میں نے اس کو سمجھایا ہے، صرف سمجھایا ہے۔ حضور کا حکم ہو کہ نہیں دیکھنا اس طرف، تو اس کی تو گردن اتارنی بنتی تھی نا، آپ نے نہیں تھی اتاری منافق کی۔ جی میں فیصلہ کروا آیا ہوں، ایک منافق اور ایک یہودی آ گئے نا، منافق کس کو کہتے ہیں؟ بظاہر مسلمان بنا ہو اندر سے کافر ہو۔ وہ کہتا جی نہیں عمر کے پاس چلتے ہیں، عمر اچھا فیصلہ کرتا ہے۔ عمر کے پاس آ گئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے نبی نے فیصلہ نہیں کیا۔ یہودی کہتا ہے آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ کہتا ہے عمر اچھا فیصلہ کرتا ہے۔ اب عمر سے ایک مرتبہ تسلی کرنے کہتے ہیں عمر تسلی کرے گا، ہاں عمر تسلی کرائے گا، تجھے بیٹھو۔ ابھی آتا عمر، اندر سے تلوار لا کے اس کی گردن اتار دی، فرمایا ہوگی تسلی، مشہور ہو گیا، مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان قتل کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں عمر کی تلوار کسی مسلمان کی گردن پر چل ہی نہیں سکتی۔ اور سرکار تجھے تو منافق مارتا سی، میں تو صرف سمجھایا انہوں کہ بڑھیاں نہیں ویکھنا، ہاں اپنی بڑھی وال ویکھو نا، لوکاں دی بڑھیاں کیوں ویکھدے ہو؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، رب فرماتے ہیں آنکھیں نیچے رکھو، تو اس کو کہے نا آنکھیں نیچے رکھے۔ اب سنیے فاروق اعظم کا محبت بھرا جواب، کہتے یار کیا کروں اب؟ ریاض النظرہ میں لکھا ہے، محب تبری نے لکھا ہے ریاض النظرہ کی جلد نمبر 3 میں، کسی کو کوئی پریشانی نہ آنا ہو جائے یہ اصلی پورا حوالہ دیتا ہے اس گل کا، محبت بڑی ہے آپس میں۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں یار کیا کروں؟ رآک عین اللہ ولطمک ید اللہ، اور تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے اور اللہ کے ہاتھ نے تھپڑ مارا ہے۔ نہیں آئی سمجھ؟ رآک عین اللہ ولطمک ید اللہ، اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا، اللہ کی ہاتھ نے تجھے تھپڑ مارا۔ اب بتا میں کیا کروں اس میں؟ اور مولا کائنات کتنا پیار کرتے تھے فاروق اعظم سے، یہ پیار کیا کم ہے کہ اپنی سگی بیٹی حضرت سیدنا فاروق اعظم کی نکاح میں دے دی۔ داماد علی بھی ہیں نا سیدنا فاروق اعظم، یہ پیار کیا کم ہے؟ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، یہ اہل بیت اور صحابہ کی محبت ہے نا جی۔ مولا کائنات ایک مرتبہ مسجد میں آئے نا، تو مسجدیں پہلے تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی، پتہ ہے آپ کو؟ پہلے تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی، حضور کے زمانے میں بھی نہیں ہوئی، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی نہیں ہوئی۔ ہاں کوئی جماعت کراتا بھی تھا نا تو الگ سے ایک گروہ الگ سے، کوئی جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کوئی علیحدہ پڑھ رہا ہے۔ مسجد میں اس طرح الگ الگ گروپ ہوتے تھے، کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی الگ سے نماز پڑھ رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے تو لوگ ابی بن کعب کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابی بن کعب بڑا سونا قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں اور جماعت کے ساتھ تراویح ادا کر رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے فرمایا نعم البدعۃ هذه، یہ بڑا اچھا نیا کام ہے یار، اس کام کو پکا کرے۔ ابی بن کعب امام مقرر ہو گئے تراویح کے، اور صحابہ پیچھے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ مولا کائنات ایک مرتبہ آئے تو اب اہتمام بھی تھا نا، تراویح کا اہتمام جیسے ہم کرتے ہیں الحمدللہ، مسجد جگمگا رہی ہوتی ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، اگر گرمی میں رمضان ہو تو پنکھے چل رہے ہیں، اے سی بھی چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کیوں؟ لوگوں نے تراویح ادا کرنی۔ اسی طرح ہی ہے، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہتمام کیا نا پورا، تو آپ نے فرمایا لالٹینہ بھی لاؤ، مسجد روشن کرو۔ سیدنا فاروق اعظم کا ہو گیا وصال، آپ کی شہادت ہو گئی۔ مولا کائنات ایک مرتبہ جب مسجد میں آئے نا تو فاروق اعظم یاد آ گئے، اور جب دیکھا نا
مسجد جگمگا رہی ہے، لالٹینیں روشن ہیں، لوگ تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، ابی بن کعب قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ نے کہا تو نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا، اللہ تیری قبر روشن کرے اے خطاب کے بیٹے. جو دعائیں کریں فاروق اعظم کے لیے، جو یہ کہیں آپ سے سوال ہو، تو 80 سے زائد صحابہ نے اس کو روایت کی ہے. 80 سے زائد راوی ہیں اس میں جنہوں نے روایت کی. آپ کا قول جو اب میں پڑھنے لگا ہوں، محمد بن حنفیہ، یہ مولا کائنات کے سگے بیٹے ہیں. آپ کہتے ہیں ابا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں صدیق اکبر ہیں. اے پیار نہیں تکی، اور مولا کائنات تو پھر مولا کائنات ہے نا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے کوئی حضور نے لکھا ہوتا نا کہ میرے بعد تجھے خلافت ملنی ہے، تو میں دیکھتا حضور کے ممبر پر کون بیٹھتا ہے. علی ہے. اگر علی نے بیعت کی ہے تو حضور کے فرمان پر کی ہے. آپ فرماتے ہیں اب یہ محبت دیکھیے، آپ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو بکر نے نماز پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ حضور فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دے لوگوں کو نماز پڑھائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے ہو گئے، فرمایا لا 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 نہیں 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 نہیں، عمر تو پیچھے ہو جا، ابو بکر کو آگے کر. بخاری کی حدیث مبارک ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور صدیق اکبر بڑے نرم دل ہیں، جب حضور کو مصلی پر نہیں نہ دیکھیں گے تو برداشت نہیں کریں گے. نہ 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 نہیں، یہ برداشت نہیں ہوگا. حضور آپ کی مہربانی ہے، عمر کو آگے کر دیں. عمر واشدہم فی امر اللہ، عمر اللہ کے دین میں زیادہ سخت عمر ہے، وہ آگے آئے گا نا تو نماز پڑھا لے گا. آپ کی مہربانی. حضور فرماتے ہیں ڈانٹ کر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو نماز پر آئے. مولا کائنات کہتے ہیں جس بندے کو حضور نے ہمارے دین کے لیے پسند کر لیا، ہم نے اس کو اپنی دنیا کے لیے بھی پسند کر لیا. یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں اپنے والد محترم سے، مولا کائنات سے، ابا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا صدیق اکبر. عرض کرتے ہیں پھر کون ہے؟ فرمایا فاروق اعظم. عرض کرتے ہیں پھر آپ ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان بندہ ہوں، عاجزی کرتے ہوئے. اور پھر فرماتے ہیں ہاں یہ بھی بات سن لو، لَإِن سَمِعْتُ أَحَدًا يُفَضِّلُنِي عَلَى الشَّيْخَيْنِ لَأَحَدَّنَّهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ، اگر میں نے کسی کو سن لیا کہ کوئی مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل بتاتا ہے تو میں اس کو 80 کورے لگاؤں گا. امام حسن بیٹھے تھے، سیدنا ابو ہریرہ بیٹھے تھے، امام حسن آ گئے. امام حسن آ گئے تو امام حسن، اب اہل بیت اور صحابہ کی محبت دیکھیں، وہی ایسے تھے یار. ابھی میں نے رشتہ داریاں بیان نہیں کی، بس میری آخری بات، ابھی تو رشتہ داریاں بیان نہیں کی یار، نہیں تو رشتہ داریاں میں نے بات شروع کہاں سے کی، اب بات رشتہ داری پہ ہی ختم کروں گا. لیکن ایک بات اس سے پہلے، امام حسن تشریف لے آئے. ابو ہریرہ کافی بڑھاپے میں آ چکے تھے، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ امام حسن آئے ہیں. لوگ اٹھ کے امام حسن کو سلام کر رہے تھے. امام حسن کو سلام کر رہے ہیں، ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کسی نے کہا سرکار امام حسن آئے ہیں. ابو ہریرہ فوراً کھڑے ہو گئے، فرمایا السلام وعلیکم السلام یا سیدی، او میرے سردار وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو. اور کسی نے کہا حضور آپ تو بوڑھے ہیں، بڑھاپے میں ہیں، امام حسن جوان ہیں، آپ ایک جوان کو جو آپ کے بچوں کی طرح ہے آپ اس کو سید کہہ رہے ہیں، اس کو سردار کہہ رہے ہیں. فرمایا میں اس کو سردار کیوں نہ کہوں؟ حضور نے اس کو سردار کہا ہے. حضور نے سردار کہاں کہا ہے؟ حضور کہتے ہیں ان ابنی ھذا سید، اور میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مجھے رب کی ذات پر یقین ہے کہ رب اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا. یہ میرا بیٹا سردار ہے. تو جس نے سردار، پھر کہتے ہیں کہ مجھے اس سے اس وقت سے اتنی محبت ہے جب میں نے اس کو حضور کی گود میں بیٹھ کر حضور کی داڑھی کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا، حضور کا اپنی زبان ان کی منہ میں ڈالتے ہوئے دیکھا، ان کو حضور کی زبان چوستے ہوئے دیکھا، مجھے اس وقت سے محبت ہو گئی ہے. آخری بات، امام جعفر صادق نے کیا کہا جی؟
والدنی ابو بکر صدیق مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا، 2 مرتبہ میرے باپ ہیں۔ آخری بات توجہ کے ساتھ، اب وہ کیسے؟ اور یاد کر لو گے بڑی آسان الفاظ میں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے، ایک ہیں محمد بن ابو بکر، ایک ہیں عبد الرحمن بن ابو بکر۔